جب ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان سکندر مرزا کو مکھن لگایا. یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی آٹو بایوگرافی میں ان کی سوانح عمری میں درج ہے. اس کا نام ہے زلفی بھٹو آف پاکستان اور اسے تحریر کیا ہے اسٹینلے وولپٹ صاحب نے. یہ امریکہ کے ایک تاریخ دان تھے, مصنف تھے, اور یہ سوانح عمری لکھنے کے لیے بھٹو فیملی نے وولپٹ صاحب کو اپنے دستاویزات تک, اپنے ڈاکومنٹس تک, اپنی لائبریری تک رسائی دی تھی, ایکسیس دی تھی بھٹو فیملی نے. تو جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک خط پر مبنی ہے اور یہ خط اسٹینلے وولپٹ صاحب نے پڑھا اور اسے اس کتاب کا حصہ بنایا ہے. یہ واقعہ ہے جی جب ذوالفقار علی بھٹو کی عمر 30 سال ہوئی, یعنی کہ انہوں نے اپنی 30ویں سالگرہ منائی, تو مارچ 1958 میں 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جنیوا بھیجا گیا. یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے اور وہاں پہ انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کرنی تھی, اور اس وفد میں شرکت کے لیے جو صدر پاکستان تھے سکندر مرزا, انہوں نے خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کا انتخاب کیا تھا کیونکہ کتاب کے مطابق جو سکندر مرزا صاحب تھے صدر پاکستان, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے شکار کے ساتھی تھے. یہ دونوں مل کر شکار کھیلا کرتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ظاہر اس بات پر سکندر مرزا کے احسان مند تھے. سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد انہوں نے سکندر مرزا کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ایک خط لکھا. وہ خط بڑا دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے سکندر مرزا کو لکھا کہ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات ناگزیر ہیں. جب ہمارے ملک کی تاریخ کسی غیر جانبدار مورخ نے لکھی تو آپ کا نام, یعنی سکندر مرزا صاحب, آپ کا نام جناح صاحب سے بھی پہلے لکھا جائے گا. جناح صاحب جو کہ بانی پاکستان ہے, محمد علی جناح صاحب, ان سے بھی پہلے سکندر مرزا کا نام لکھا جائے گا. یہ ذوالفقار علی بھٹو لکھ رہے تھے اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ جب وہ یہ لکھیں گے تو صدر پاکستان کو یہ خیال بھی گزرے کہ کہیں وہ انہیں فلیٹری تو نہیں کر رہے, مکھن تو نہیں لگا رہے. تو آگے سے انہوں نے اس بات کی جو وضاحتی لائنز لکھی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں. وہ لکھا ہے کہ سر, میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ملک کے صدر ہیں, بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی ہی ایسا سمجھتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھ پر چاپلوسی کا الزام ثابت کیا جا سکتا ہے. یہی جو جملے میں نے آپ کو اردو میں سنائے میں آپ کو انگریزی میں بھی سنا دیتا ہوں کہ I feel that your services to Pakistan are indispensable. When the history of our country is written by objective historians, your name will be placed even before that of Mr. Jinnah. Sir, I say this because I mean it, and not because you are the president of my country. I do not think I could be found guilty of the charge of flattery.